کبھی انڈیا فلسطین کا دوست تھا, اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا, لیکن آج وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منٹ نیوز کے ایڈیٹر احسن صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آزادی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ بھارت کا فلسطین کے ساتھ تعلق تھا وہ بالکل 360 ڈگری شفٹ ہو گیا ہے؟ دیکھیں, تعلقات جو ہوتے ہیں ان کی نوعیت ہوتی ہے آپ کے مفادات کے اوپر. اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑا تو انڈیا اور فلسطین ان کے باقی بہت گہرے تعلقات تھے. جب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ دلی کے ایئرپورٹ پہ یاسر عرفات اترے اور اندرا گاندھی جو اس وقت پرائم منسٹر تھیں وہ خود ان کا استقبال کرنے آئیں, اور انہوں نے یاسر عرفات صاحب نے آگے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اندرا گاندھی نے ان سے ہینڈ شیک کیا. تو اور انڈیا وہ ملک تھا جس نے اسرائیل کو UN کی ممبرشپ دینے کی بھی مخالفت کی تھی. تو ایک طرف اگر ہسٹری میں جائیں تو ایسے ہے. پھر وہی بات ہے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مفادات پہ اوپر مبنی ہوتے ہیں. راجیو گاندھی جب 90s میں منسٹر تھے تو ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ جی کیوں نہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائیں, اور اس کی نوعیت زیادہ تھی وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ, کیونکہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی انڈسٹری ہے وہ کافی ایڈوانس اور تھرائیو کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سے خفیہ طور پر تعلقات قائم کر لیے. اب یاسر عرفات کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ذرا یعنی کہ جیسے کہتے ہیں ہضم کرنا مشکل تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ چپ رہے, کیونکہ اس وقت اوسلو کارڈ نہیں ہوا تھا, اور اس کو بہرحال جو انڈیا ہے وہ 2 اسٹیٹ اس کی سلوشن کی حمایت میں تھا. تو انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی. پھر اوسلو کیمپ وہ ایگریمنٹ ہو گیا جس میں فلسطینی ریاست کی گارنٹی دی گئی, تو انڈیا نے اس کی حمایت کی. اس کے بعد حالات نہیں بدلے, جو انڈیا ہے وہ بتدریج اسرائیلی کیمپ میں داخل ہوتا گیا. ایسے صاحب یہ زیادہ جو شفٹ ہے یہ نریندر مودی صاحب کی دور خلافت میں آیا یا پھر اس سے پہلے بھی یہ تھوڑا سا سٹارٹ ہو گیا تھا کام؟ نہیں, شروع تو میں نے کہا کہ وہ راجیو گاندھی نے کیا تھا. اس کے بعد نرسمہا راؤ کے دور میں کوئی سفارتی ان کے تعلقات بنے. آخر میں جا کے جو نریندر مودی ہیں انہوں نے تو بالکل ہی وہ اسرائیل کو جس طرح امریکہ کہتا ہے آئرن کلیڈ فرینڈ, تو یہ اس نہج پہ چلے گئے ہیں. مجھے یاد ہے 7 اکتوبر کو چند گھنٹوں میں نریندر مودی نے ٹویٹ کیا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے عظیم دوست اور دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ اس کے بعد 60-70 ہزار فلسطینیوں کا قتل عام ہوا, اور نریندر مودی کی طرف سے ایک دفعہ بھی کوئی ٹویٹ نہیں آیا. مزے کی بات یہ ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ انڈیا میں وہ جو کانگریس پارٹی کے رہنما ہیں پرینکا راؤ, انہوں نے ایک دفعہ غزہ کی صورتحال پہ ایک ٹویٹ کیا اور اس میں افسوس کا اظہار کیا. تو پڑھ گئے اس کو جناب مودی کے لوگ, اس کی اتنی ٹرولنگ کی کہ یہ دیکھنے والا وہ تھا. اس وقت جو پوری انڈیا ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کی بجائے اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک اوورال شفٹ آیا ہے مودی کے دور میں کہ انڈیا جو دعویٰ تو نہیں, ایک حقیقت ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, تو ادھر لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ بھی جمہوری ہونے چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس وقت ایک بہت ہی ظالم طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں جو میجورٹی ہے, اور یہ شفٹ زیادہ تر آئی ہے مودی صاحب کے دور میں. مودی صاحب نے اپنے ملک میں جو اپنی منارٹیز ہیں, ریلیجیس منارٹیز, چاہے وہ مسلم ہوں, چاہے کرسچن ہوں, چاہے دوسرے وہ, ان کو سب کو کرش کر کے رکھ دیا ہے, اور انڈیا کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بجائے ایک ہندو نیشنل اسٹیٹ بنا دیا ہے. اب شاید وہ ساتھ ساتھ اس کو جیوش ٹچ بھی دینا چاہ رہے ہیں.
जूइश टच का तो शायद उस तरह इसराइल इनको ना एक्सेप्ट करने दे कि क्योंकि वो जूइश तो बिल्कुल इनको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो ये शिफ्ट इनकी अवाम में आया है ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू हैं वो शायद फ़लस्तीन से सिर्फ इसीलिए मेरे ख्याल से नफरत कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मज़हब के, वो मुसलमान हैं तो उनके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नहीं, इसमें आप वर्ड हिंदू इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, जो हिंदू मज़हब है ना वो इस धरती का मज़हब है, ठीक है, और ये इसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है। आपके आबा व अजदाद भी उसी मज़हब से थे, मेरे आबा व अजदाद भी उसी मज़हब से होंगे, तो उनमें बहुत सारे जो लोग हैं वो जमहूरी जहन के भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, हम आपस में तो एक ही लोग हैं ना। अब मसला ये है कि मोदी साहब के दौर में काफ़ी सारी लोगों की जहन साजी ऐसी हुई है, अब पूरा जो मीडिया है और पूरी उनकी जो सिविल सोसाइटी है सब वो एक तरफ प्रो इसराइल है, ठीक है, उनको ये जेनोसाइड नज़र नहीं आता। अच्छा चलो, स्टेट टू स्टेट एक रिलेशन होते हैं, उनकी बात हम एक तरफ रखते हैं। हमने देखा कि वो जब ये पाक भारत जंग हुई पिछले दिनों में, तो इजरायली जो टेक्नोलॉजी थी उसका बहुत इस्तेमाल हुआ और उसका एतराफ़ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी किया कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना इधर इस्तेमाल हुई। तो अब वो तो एक खुला उनका एक उसमें ताल्लुकात में इजाफा है। सिक्योरिटी स्टेट की हम चलो बात एक तरफ रखते हैं, अवाम की तरफ आते हैं, जो कि हम फिर वही बात कि हम एक ही लोग थे जो तकसीम में जुदा हो गए मजहबी बुनियादों पर, जो भी रीज़न थी, लेकिन लोगों के जो जहन है वो क्यों तब्दील हो गए हैं। वो 80s में कुछ और थे, अब बिल्कुल ही जैसे आपने कहा जी 180 डिग्री चेंज आ गई है इसमें। तो ये मोदी साहब ने पूरे इंडिया का जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक अच्छा भला जमहूरी सेकुलर मुल्क था और तरक्की करता हुआ मुल्क था, उसको किस राह पे ले गए कि अब वो एक हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट के तौर पर जाना जाता है और दुनिया में कहीं भी जो एक बिल्कुल फेयर और जस्ट काजेज होते हैं उनके ऊपर भी उसकी पॉलिसीज़ कंप्रोमाइज़ हो गई है। ऐसे साहब, पावर एक ऐसा नशा है जो कि जिसको लगता है तो वाकई वो उसके नशे में मुब्तला होता है। तो ये जो वेपन की पावर है जो इंडिया वाले ले रहे हैं इसराइल से, ये वो उसको फॉलो करते हुए उसी के रास्ते पे चल पड़े हैं। पावर का इसमें वेपन का कोई है ताल्लुक कि नहीं है? एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी स्टेट बनती जा रही है इंडिया। तो वो उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात की पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी वजह यही है कि जी उनसे ये वेपनरी सारा वो ले रहे हैं और उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हुआ। जंग का तो आपने देख ही लिया, अभी शायद एक और राउंड होना बाकी है क्योंकि इंडिया में बहुत गुस्सा है और उन्होंने मज़ीद, हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने एक और राफेल की कंसाइनमेंट का आर्डर दे दिया है। तो पता नहीं अब उनके क्या इरादे हैं। एक इधर हमारी तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें इंडिया को बार बार वार्न किया जा रहा है कि हम तो पीस चाहते हैं लेकिन आप जंग के जो इरादे हैं वो तर्क कर दें। इस दफ़ा तो ट्रंप ने सीज़ फायर करा दी थी, अगली दफ़ा हो सकता है कि पाकिस्तान ट्रंप की बात ना माने और वो जंग उनके गले पड़ जाए। तो उसमें ज़्यादा फिर चूँकि वो जंग की तरफ हालात को बढ़ा रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश, फिर उनका पहला रास्ता इसराइल की तरफ जाता है कि उधर से इन्होंने कोई मॉडर्न किस्म के वो लेने हैं, ड्रोन लेने हैं या और पता नहीं क्या कुछ सर्वेलेंस के, वो ज़्यादा इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, वो ले रहे होंगे। तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो इंडिया हारा है वो शायद इंडिया को उस तरह नदामत नहीं फील करनी
ہو رہی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب ان کو بار بار ہر دفعہ ایک جہاز بڑھا کے 7 گرے ہیں، اس دفعہ 6 گرے ہیں، اس دفعہ وہ 7 پہ آ گئے، 6 سے 7 ہو گئے اب. تو میرے خیال سے انڈیا اس لیے تھوڑا سا وہ زیادہ ہو رہا ہے ڈیسپریٹ کہ میں کوئی ایک آدھا ڈرون پاکستان کا گرا دوں اور میں اپنے جو ہے نا عوام میں کلیپو لے لوں اور واہ واہ کرا دوں. ٹرمپ کے بیانات سے متاثر ہو کے انڈیا نے ہر چیز نے نا کوئی 2-4 مہینے کے بعد اب بیان داغا ہے کہ ابھی ہم نے بھی پاکستان کے 12 جہاز گرائے تھے. تو آگے سے جو جس کے سامنے بات کی وہ اس کو کاؤنٹر کویشچن آنا چاہیے تھا کہ بھئی جنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتے ہیں، اور انفارمیشن ڈس انفارمیشن سارا کچھ ہوتا ہے. تو بھائی جان آپ کو یہ اتنے عرصے کے بعد یاد آیا؟ یہ تو آپ اس وقت بتاتے جب پاکستانی تالیاں بجا رہے تھے اور پورا دنیا کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ رافیل گر گیا، میک گر گیا، تو آپ اس وقت بتاتے کہ 12 جہاز گرے ہیں اور ڈیلی ٹیلی گراف کو یہ خبر لیک کی جاتی. ٹیلی گراف جو ہے اس کے اپنے سورسز ہیں، وہ پہلے چیز کو کنفرم کرتے ہیں، ڈبل کنفرم کرتے ہیں، کیونکہ ادھر جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں وہ بہت سخت ہیں. تو اس کے بعد وہ یہ خبر چلا دیتے اور پاکستان کا جو ہے بہت ہی بدنامی ہوتی، چائنا کی بدنامی ہوتی کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی. تو یہ کام اس وقت تو کیا نہیں، اور اب 4-5 مہینے کے بعد بیٹھے بیٹھے اچانک آیا کہ جی میں کہہ دوں کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرائے تھے. تو وہ میں ایئر چیف کو وہ نہیں کر رہا، مذمت کر رہا میں، وہ جو سامنے جس کے سامنے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ادھر سے کاؤنٹر کویشچن آنا چاہیے تھا کہ اس وقت آپ کو کیا ہو گیا تھا، اب یہ آپ وقفے میں کیوں بتا رہے ہیں، اور کوئی پھر ثبوت کے ساتھ بات لیں. Thank you so much, Asra. This was it for today.